السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی تو وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو اس کی تعلیم جو دیتا ہے اس کو سکھاتا بھی ہے۔ 23واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی تھی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا تھا کہ میں کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن جس طرح اللہ پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا، 40 سال کے قیام کے برابر، ان کی نگاہیں اٹھی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، یعنی ہر وہ چیز اب غائب ہو گئی ہے۔ کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، بس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے، اور وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، کچھ چاند کی طرف، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور پھر جو توحید پر ہیں، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی جب دنیا میں وہ کسی اور ہستی کی طرف نہیں گئے تو پھر وہی پریکٹس ان کی قیامت والے دن بھی ہوگی۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کام نہیں آ سکے گی، نہ کچھ نفع پہنچا سکیں گے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔
پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ یعنی کیا علم ہو جاتا؟ کہ مرنے کے فوراً بعد ہی اتنی عزت مل گئی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یعنی صرف ایک چیخ تھی اور پھر ایک چیخ میں ہی وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہاں پہ ہی ختم ہو گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ یعنی جس رسول نے بھی ان کو پیغام دیا اسی رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں سے کھجوروں کے، انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ یعنی جب بھی کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی فروٹ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے پیدا نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اسی کا شکر ادا کریں۔ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیئر میں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ پر ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یعنی جو سورج کے لیے راستہ مقرر ہے وہ اسی راستے پر چلتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب بعلم اللہ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ چاند کی مجال ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کاموں میں مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن انسان وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے، اور اپنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کم ہوتی ہے لیکن دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے۔ حالانکہ مخلوق میں ہر وہ چیز جو بھی ہے اپنے اپنے کام سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی اپنی رفتار سے وہ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے کہ جیسی بھی ان کے پاس نشانی آ جائے اسے وہ بے رخی ہی کرتے ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر سچے ہو تو تم بتاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے اور انہیں وہ آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ ایک چیخ ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ آپس میں کیا کریں گے؟
یہ اس وقت بھی آپس میں جھگڑ ہی رہے ہوں گے، اور اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ کیا ہے، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پھر اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، اور پھر کیا کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یعنی قبروں سے کہہ رہے جب نکلیں گے تو قبروں کو خواب گاہیں سمجھیں گے۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو کرتے تھے کام اس دنیا میں، جس طرح کے کام ہوں گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، خوش پھر رہے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا جو بھی وہ طلب کریں گے، یعنی یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو ملنے لگ جائیں گی، اور مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، یعنی ان کو سلامتی بھی دی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، یعنی اتنی بیوٹی ہوگی۔ پھر اللہ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن اس دن صرف ایک تعلق، ایک ریلیشن باقی رہ جائے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر جو تعلق بنایا گیا ہوگا وہی۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے، اور شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا تھا، تم عقل نہیں رکھتے تھے۔ یہی ہے وہ دوزخ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کی جو باڈی ہے وہ بھی اس کے خلاف بولے گی، یعنی جو جو کیا ہوگا وہ سب کچھ بولے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا، یہ کہے گا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اللہ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں، تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو، تو پھر وہ سارے اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بھی ذکر کرتا تھا اور قیامت کے دن بھی کرے گا، لیکن جو اس نے بدنیتی غلط کام کیے ہوں گے تو وہ عذاب ہی جو ہے وہ بول پڑیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف
پھر الٹ دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے ہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر رکھے ہیں جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں؟ یعنی اتنے بڑے جانور ہوتے ہیں اور وہ انسان کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر پاس لشکری ہیں، یعنی بہت زیادہ لشکر ہیں جو کہ حاضر کیے گئے ہیں۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر اچانک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور جو سب کی طرح پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، وہ تو پیدا کرنے والا باعلم ہے، یعنی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، یعنی وہ صف بستا ہے، نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، اور فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کے اور پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، یعنی یہ سب فرشتوں کی بتائی جا رہی ہیں۔ فرشتے ڈانٹتے بھی ہیں اور پھر اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی وہ بادلوں کو ڈانٹتے ہیں یا جو جس کو جیسا حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ سب کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور اس کی حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔
بھگانے کے لیے، یعنی بھگانے کے لیے ان کو شعلہ مارا جاتا ہے، ستارہ مارا جاتا ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا ستارہ پھینکا جاتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی جب وہ سننے کے لیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ تو ستاروں پر جو ایمان ہے یا جو سٹارز ہوتے ہیں ان پر یہ دیکھنا کہ وہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب ہوتا ہے، تو یہ کوئی مطلب نہیں ان کا ہوتا، بلکہ یہ بھی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے تب۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ یہ اچانک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی بدلے کا دن ہے، یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ اور ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا پل صراط کے متعلق، اور ان سے یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی کہ وہ کیا کیا کرتے رہے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو، بلکہ آج تو سارے ہی فرما بردار بن گئے ہو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، اور پھر وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر بلیم گیم کھیل رہے ہیں کہ تم نے مجھے گمراہ کیا تھا، نہیں تم نے مجھے گمراہ کیا تھا، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ آخر میں یہ خود ہی سوچ لیں گے کہ اب ہم جو مرضی کہہ لیں، اب ہم سب کو عذاب ہی ملے گا۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے، یعنی ہم گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، جیسے شیطان بھی اس دن ایسے ہی کہے گا۔ اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عزت کی روزی ہے، رزق ان کا معلوم ہے، ان کا رزق معلوم ہے اور میوے، اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا،
جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے انڈے، یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، یعنی اب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے تو مجرموں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں کس طرح کی ڈسکشن کر رہے تھے، اب یہ جو جنتی ہیں یہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، تو جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا اور کہے گا واللہ قریب تھا کہ تم مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ یعنی دو دوست ہوں گے جو دنیا میں اکٹھے ہوں گے یا ویسے ہی جان پہچان کے لوگ ہوں گے، لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے، یعنی ایک کا عقیدہ قیامت پر تھا اور ایک کا نہیں تھا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے، تو اب اس نے جب اس کا انجام دیکھا وہ تو جہنم میں تھا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، کیونکہ بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں، لیکن انسان اس وقت اپنے عقیدہ کو جو ہے مضبوطی سے تھام لے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی اچھے دوستوں کی دعا کرنی چاہیے اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تو تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی صحابی ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس کستوری سے نہ بھی ملے تو اسے خوشبو تجھے ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو اس کا دھواں ضرور تمہیں آئے گا۔ یعنی انسان کی کمپنی جیسے ہوگی وہ انسان آہستہ آہستہ گریجولی اس میں ضرور چلتا چلا جائے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے؟ یہ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے ہی پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کو پئیں گے، اور پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا تھا اور پھر انہی کے نشانے قدم پر دوڑتے رہے، یعنی کوئی تحقیق نہیں کی کہ کچھ تحقیق کر لی جائے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ اور نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ہی گروہ میں سے تھے۔ جب اپنے رب کے پاس
بے عیب دل لائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے، سلامت دل وہ ہوتا ہے جو شرک سے اور شک سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان اور یقین اور توحید ہوتی ہے، یعنی اللہ پر سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا تو ہم اسے کھا لیتے ہیں، تو جو اگر کوئی دوا میڈیسن ہے، اگر ہم اس پہ بھی ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا تو ہمیں اس سے فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھی یقین ہو، آخرت میں یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، اللہ کے بارے میں کوئی بھی شک نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے۔ محمد بن سیرین نے بتایا کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا بھی جو ہے نا، اس کا دل بھی قلب سلیم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے تو اس کا یقین ہے ہی ہے، لیکن بندوں کے ساتھ بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا ہی کرتا ہے۔ تو یعنی خیر خواہی دوسروں کی کرنا بھی آپ کے قلب سلیم ہونے کی گواہی ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے، یعنی ان بتوں کو۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس میں دہکتی ہوئی آگ ہو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلی، تو ہم نے انہی کو ہی نیچا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے، بری چالیں چلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں خود ہی نیچا دکھا دیتے ہیں۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والوں میں سے ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی، اور پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیں کہ ایسا زبردست بیٹا ملا ہے کہ جو کہ اللہ کی خاطر قربان ہونے میں بھی بالکل جھجک نہیں رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو اللہ کا حکم دیا ہے آپ وہی کر گزریے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں، بلکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطۂ نظر ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی طور پر تیار ہو جائے، اپنے دل کو بھی مضبوط کر لے اور والد بھی مضبوط کر لیں، اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو پھر کیا ہوا؟ پیشانی کے بل جب لٹا لیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ جس میں مجھے کفن دیں گے، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ اسی میں کفن دے سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا تھا، یعنی جب ذبح کرنے لگے تھے، چھری ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے،
تو پھر اس کے جنت میں سے ایک مینڈا آ گیا۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ پیغمبروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں ان کو حکم ہی ملا تھا اس بات کا، تو انہوں نے اس چیز کو پورا کیا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑے دکھ درد سے نجات دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے رستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے جھٹلا دیا تو وہ ضرور عذاب میں رکھے جائیں گے سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، سلام ہو الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو کسی کی اچھی شہرت ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، انسان زبردستی اپنی نہیں منوا سکتا، یہ بنوا نہیں سکتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا، نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، ایک فیم ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بندے بھی آپ کو یاد ہیں تو آپ کا امیجن جب بھی آپ کرتے ہیں ان کا نام یاد آتے ہی آپ کو ان کی کچھ نہ کچھ پرسنالٹی نظر آ جائے گی، یا اچھی نظر آئے گی یا پھر اچھی نہیں آئے گی، تو جو بھی امیج آتا ہے وہی اس انسان کی اصل اس کے آثار ہوتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے یا اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں اچھی شہرت رکھی جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھی جاتی ہے۔ یعنی جو انسان کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کی بنا پر فیم ہوتی ہے آسمانوں پر۔ اور پھر لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم صبح ہونے پر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی تمہارا گزر ہے، ادھر سے آنا جانا ہے، لیکن پھر بھی تم اس پر سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اور یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن تک یعنی قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اس وقت وہ بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا،
اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تھا، تو وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی۔ یعنی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان کا قصہ یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے تنگ آ کر باہر بستی میں سے نکل گئے تھے اور سمندر کے ساحل پر چلے گئے تھے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے تھے کہ اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمان ہے۔ چونکہ ابھی اللہ نے ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی، ابھی حکم آیا نہیں تھا، تو وہ حکم آنے سے پہلے نکل گئے تھے۔ تو اس وجہ سے جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی درمیان میں آ کر ڈولنے لگی، تو کشتی والوں نے کہا کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو۔ تو وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی، تو انہیں مجبوراً سمندر میں جانا پڑا اور پھر وہ مچھلی نے ان کو وہاں سے نگل لیا، اور پھر وہ اتنے دن وہاں پہ ہی رہے اور وہاں یہی پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ کی تسبیح کرنے کی وجہ سے اس مشکل سے باہر آ گئے۔ تو جب بھی انسان پر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو وہ یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح پڑھے۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں؟ یا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو، یہ لوگ صرف اپنی باتوں سے بس یہ باتیں بنا ہی رہے ہیں، گڑ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگائے پھرتے ہو؟ کیا تم اس کی قدر نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب ہی لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت ٹھہرائی ہوئی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور یہ تمہارے معبودان باطل کسی کو بھی بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہیں، یعنی جو جہنمی ہیں ان کو ہی بہکا سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہو جاتا تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن پھر جب قرآن آیا تو قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے آ چکا ہے کہ یقیناً ان کی ہی مدد کی جائے گی، یعنی رسولوں کی ہی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں آ اترے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کیا گیا تھا بڑی بری صبح ہو جائے گی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔
بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کہ اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا۔ واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں کبھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے، یہ بھی بڑے لشکر تھے۔ یعنی اب جو پچھلی جو قومیں ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی اپنے آپ سے بڑی بڑی قومیں تھیں اور زبردست تھیں، قوت والی تھیں، لیکن پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں بھی صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا کام حساب پہلے سے ہی دے دے، ہمیں جلدی عطا کر دے، جو بھی ہمارا حساب کتاب ہے ہمیں پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو جلدی عذاب مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کریں، ابھی ان کی باتوں میں نہ آئیں اور صبر کریں۔ اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا داؤد علیہ السلام کے، کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کریں، اور پرندوں کو بھی کہ جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا بھی دیا تھا۔ یعنی یہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ڈیسیژن پاور ہے، یہ بہت زیادہ بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کو ملی تھی۔ یعنی ان کو دنیا کی بادشاہت بھی بڑی ملی اور پھر اس کے علاوہ دین بھی ملا، نبوت ملی۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے تھے؟ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے ہی دے دو، اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتتا ہے۔ تو اب اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ان پر کیا ہوا؟ ایک امتحان آ گیا کہ بادشاہ کے گھر میں کوئی اچانک سے آ جائے، اور وہ بھی دروازے سے نہیں، دوسرے راستے سے۔ تو یہ کتنی انہونی سی چیز تھی، جو پہلے سے جو وہی بات تھی، جو چیز اچانک آتی ہے وہ انسان کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے گھر میں بھی ایسے ہی آگے اور مقدمہ جو تھا ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور کیا مقدمہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کے پاس 2 لوگ ہیں اور ان میں سے ایک کے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے اور باقی کے پاس دوسرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں بھی اس کو ہی لے لوں۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔
یعنی انسانوں میں کوتاہی عام ہے کہ جب شریک ہوتے ہیں تو ایک شریک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز تھی جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی، تو اللہ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا جس سے دیکھ کر انہیں اپنی بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے فوراً سے توبہ کر لی تھی، تو ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، تو کافروں کے لیے آگ کی خرابی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پھر پرہیزگاروں کو ہم بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو ان کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تو اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو پورا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہماری عطا تھی، اب تو احسان کرو یا روک لو بغیر حساب کے۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اور اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر بندہ پایا اور بڑا ہی نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت کرنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی اللہ کے لیے ہی جو کرتے تھے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک نیک اور بہترین لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں با فراغت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے، اور قسم قسم کی شرابوں کی بھی فرمائشیں کریں گے اور میووں کی بھی۔ ان کے پاس
نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں بھی ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک رزق ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ ہوا نہ بدلہ۔ اور یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے دوزخ جس میں وہ جائیں گے، کتنا برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی نے تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، تو یہی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برا لوگ شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یعنی جو نیک لوگ تھے ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان سب ہے ان کا رب ہے، زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جب وہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں، میری طرف صرف یہی وحی کی جاتی ہے، میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا صرف ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، اور ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے تک مہلت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی متعین وقت کے دن تک۔ پھر کہنے لگا تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان بندوں کے جو خالص ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ فرمایا تو سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے ماننے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں لیتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد تک جان لو گے۔ سورہ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کروا دیں گے، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا، یعنی جو بھی انسان کام کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، اس کے چہرہ چاہنے کے لیے ہو۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے
وہ وہی اللہ ہے، واحد ہے، زبردست ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص جو راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور اس کے برعکس جو ہو، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے ہی رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے حقیقی خسارے میں پانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ آگ سے ڈراتا ہے، اس لیے لوگوں کا ہمیں کہنا ہے کہ آگ کا ذکر نہ کیا کرو، جہنم کی باتیں نہ کیا کرو، تو جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی آگ سے ڈراتے ہیں تاکہ انسان کے اعمال درست ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے اسے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین میں پہنچاتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے اثر نہیں رکھتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
تو جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت کو چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سارے فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی، یعنی دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتوں میں سے ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے سے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ہی بلا دے، جسے اللہ ہی راہ بلا دے، اس کا کوئی ہادی نہیں۔ بھلا وہ جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے شریک ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کی سب تعریف ہے، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے، یعنی اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے گی کہ اس کے ذمہ 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس نیکیوں سے کی جائیں گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے قیامت کی آزمائشوں سے بچائے اور ان لوگوں کے ساتھ کرے جن کا جو ہے بے حساب جنت میں داخلہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔